سامعین حضرات اور ناظرین کرام السلام علیکم، اعلیٰ ورد ہے۔ ایک شعر ہے بہت پرانا میرا کہ جن لوگوں نے ایک عہد کی تاریخ رقم کی، مٹنے کو ہے تاریخ سے اب ان کے نشان کی۔ یقیناً تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے قصبے کی بات کر رہا ہوں جو قصبہ نانوتا ضلع سہارنپور میں ہے۔ یہ نانوتا قصبہ تقریباً آج سے 1200 سال پرانی بستی ہے اور یہ کبھی گوجروں کی بستی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں پھر اس بستی میں سادات کرام آئے، افغان پٹھان آئے، شیخ صاحبان آئے اور دنیا کی دوسری قومیں یہاں تشریف لائیں۔ لیکن میں آج جو بات کرنا چاہوں گا خاص طور سے شیخ صاحبان کی بات کرنا چاہوں گا۔ شیخ صاحبان کا جو دور ہے وہ نانوتا میں تقریباً بہلول لودھی کے زمانے سے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں بادشاہت تھی، اور اسی زمانے میں اگر ہم پرانی ماضی میں جائیں تو ماضی میں اگر ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عرب ملک میں مکے میں حضرت ابوبکر، ان کی اولاد میں ان کے بیٹے تھے حضرت محمد، جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ان کی اولاد خراسان چلی گئی تھی اور خراسان میں وہ لوگ بہت قابل ہوئے، شہر کے بستی کے باقاعدہ جسٹس رہے، قاضی رہے۔ تو انہی میں قاضی مظفر الدین جب دہلی تشریف لائے تو یہ وقت بہلول لودھی کی حکومت کا تھا ہندوستان میں، اور جب وہ یہاں آئے تو ان کے بیٹے تھے قاضی میرا بڑے۔ بہلول لودھی نے انہیں قاضی بنا کر یہاں بھیجا، اور جب بستی میں بھیجا تو بستی کے قاضی بنے۔ ان کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں میں 2 بیٹے مائگریٹ ہو گئے تھے، باہر چلے گئے تھے۔ 3 بیٹے ان کے یہی نانوتا میں رہے۔ ان 3 بیٹوں میں ایک بیٹے تھے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، جن کا دارالعلوم دیوبند دنیا کے تختے پر مشہور ہے۔ اسی خاندان میں ہمارے ایک بہت ہی اہم اور خاص وکیل ہیں معروف احمد صاحب، جو اس وقت وہ دہلی میں ہیں، اور دہلی میں وہ بہترین اپنے وقت کے مائناز وکیل ہیں اور سپریم کورٹ میں ہیں۔ اور انہوں نے اب سے 22 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، میری نگری میری کھوج۔ یہ کتاب ان کی میری نگری میری کھوج، یہ کتاب ان کی بہت عمدہ کتاب تھی، اور اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے پوری اپنی بستی نانوتا کی تاریخ پیش کی تھی۔ اس بستی کی تاریخ پیش کی تھی۔ اس بستی کی تاریخ میں انہوں نے جگہ جگہ گھوم کر کے اس زمانے کے جو پرانے بزرگ تھے ان کے انٹرویو لیے تھے، ان کی باتیں پیش کی تھی۔ اور یہ تاریخی بستی کی تاریخی کتاب جو 2001 میں شائع ہوئی تھی، نومبر 2001 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں پیش کی تھی، جن میں سے ایک بات یہ تھی مانوتا سرو دھرم ہے، یعنی قومی یکجہتی سب سے بڑا دین ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے ہندو مسلمانوں کی تاریخ پیش کی تھی۔ اسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں پیش کی تھی۔ انہوں نے اس میں بہت سے واقعات درج کیے تھے، اور اس کتاب کو منظر عام پر آئے ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کتاب کی جو تعریف کی جانی چاہیے تھی، جو مارکیٹ میں اس کو پذیرائی ملنا چاہیے تھی، وہ اب تک نہیں مل پائی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو سراہا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، اور معروف صاحب کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے معروف صاحب کو سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہ معلوم یہ کیا لکھ دیا ہے۔ جبکہ معروف صاحب نے اپنی بستی کی تاریخ میں بڑے عمدہ واقعات لکھے، جیسے کہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت میر تقی میر علیہ الرحمہ کا واقعہ، اور اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب میر تقی میر لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ میں جو ان کا لباس تھا وہ لباس دیکھ کر ان کے وہاں لکھنؤ والوں نے مذاق اڑایا۔ تو میر تقی میر صاحب نے ایک خطاب پیش کیا کہ کیا پودو باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، بستے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، نانوتا کی تاریخ، نانوتا کے بزرگ، نانوتا کی مسجدیں، نانوتا کے امام باڑے، نانوتا کے اسکول،
कॉलेज। और ये किताब ऐसी किताब है कि जिसमें हमें बाकायदा नानौता की तारीख मिलती है। और मोहल्ला शेखजाद जो हमारा पुराना मोहल्ला है, उस मोहल्ले के जहाँ की ये मारूफ साहब रहने वाले हैं, वही उन्होंने इस किताब की टाइटल पर दिखाया है कि एक बड़ा पेड़ है। ये पेड़ 4 पेड़ हैं, ये बहुत पुराने पेड़ हैं, और जिसमें तकरीबन 2 पेड़ तकरीबन 400 साल पुराने पेड़ हैं। ये नानौता की तारीख, ये नानौता का इतिहास हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के कितना कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। इसका टाइटल पेज आप देखिए तो इसके टाइटल पेज पर पंडित जी भी दिखाए गए हैं, मौलाना भी दिखाए गए हैं। ये टाइटल पेज हमें बताता है कि नानौता वो बस्ती है जिसमें हिंदू मुसलमान हमेशा से मिलकर एकजुट होकर रहते आए हैं। यही हमारा पैगाम है, यही किताब का संदेश है। वस्सलाम।